السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں؟ آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ اور دنیا کی مشکلیں اور پریشانیاں تو اس دنیا کا حصہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ہمیں ایمان کے مشکل میں نہ ڈالے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک ایسی دعا ہونی چاہیے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے دین میں کوئی ہمیں مشکل نہ ڈالنا، کہ دین کے بارے میں ہمارا دل بالکل مکمل اطمینان میں ہو اور ہم اس کے اوپر جمے رہیں، کیونکہ ایمان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے اور وہ بغیر کسی فاؤنڈیشن کے ہو جائے۔ تو ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں آسانی کرے، آمین۔ مشکل وقت ہیں لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پیغمبر جو تھے وہ ان کے دل کیسے تھے؟ آج ہی میں بات کر رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ 950 سال جب انہوں نے تبلیغ کی تو لوگ ان کو دیکھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے، جیسے ایک جیسچر ہوتا ہے نا، ڈونٹ ایون کم کلوز ٹو اس، وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو لک ایٹ یو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن واٹ یو ہیو ٹو سے، انف از انف نا۔ جیسے انہوں نے کہا بھی تھا نا، قالوا یا نوح جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ نوح، آپ نے تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، اور اب اگر آپ نے لانا ہے وہ چیز تو لے آؤ، جاؤ سزا لے کر آؤ، ہمیں اور باتیں نہ بتاؤ۔ یعنی اس طرح کا بیہیویئر۔ اور اللہ کے پیغمبر سے زیادہ اور کون حسن بیان والا ہو سکتا ہے، کون محبت والا ہو سکتا ہے، کون سنسیریٹی والا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ ہم میں تو نہ وہ حکمت ہے، نہ وہ خوبصورتی ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ منافقین کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے مطلب بے ادبی اور بدلحاظی کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حکمت والے، بہترین زبان والے، بہترین انداز والے تھے اور وہی سے بات کرتے تھے۔ تو پیغمبروں کا یہ طریقہ کہ وہ اتنی باتیں سننے کے باوجود پھر پلٹ کے ویسے ہو کے، یعنی دوبارہ سے ہر روز رینیو ہو کر اپنی نیت کو، اپنی انرجیز کو رینیو کر کے پھر اسی ماحول میں انہی لوگوں میں دوبارہ سے آ جانا، یہ کیسا ہوتا تھا؟ ان کی تڑپ کیا تھی؟ اس کی آپ کو میں مثال دیتی ہوں۔ جیسے اکثر و بیشتر ماؤں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب بچوں کے ایگزامز ہوں اور بڑے ایگزامز ہوں اور پتہ ہے کہ اس کے اوپر ان کا کافی کچھ، ان کا کریئر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سب کچھ، لیکن اس وقت ان کو پتہ چلے کہ بچہ سو رہا ہے اور سوتا ہی جا رہا ہے اور سوتا ہی جا رہا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو فون پر ہے یا پارٹیز کا سوچ رہا ہے، تو ماں کیسی تڑپتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ سچی ہر ماں کی زندگی میں یہ کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب بچہ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا جو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور مائیں تڑپتی ہیں اور بچوں کو کہتی ہیں، اور بچہ بے ادبی کرتا ہے یا آگے سے ٹاک بیک کرتا ہے، لیکن ماں پھر بھی تڑپ تڑپ کے اسی چیز کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے کہ بیٹے یہ نہ کرو اور یہ کر لو، بیٹے یہ نہ کرو۔ آپ سوچیں یہ ایک ماں کی تڑپ ہے دنیا کے کاموں کے لیے، ماں کی یہ تڑپ دین کے کاموں کے لیے بھی ہونی چاہیے، بٹ یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی زندگی، اس کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بہت سارے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں، اس کا ٹائم انویسٹ ہوا ہوا ہے، اور یہ ایک ایگزام ہے جو یہ دے گا اور اچھا دے دے گا تو پاس ہو جائے گا، اور وہ اس میں دھیان نہیں دے رہا، تو کیسے تڑپ ہوتی ہے؟ اس تڑپ کو ملٹیپلائی کر لیں کافی دفعہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پیغمبر کی تڑپ کیا ہوتی تھی، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پاس ہو سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ
موت میں کے منہ میں جانے سے پہلے یہ سدھر جائیں، اپنے امتحان میں پاس ہو جائیں. اور لوگ سنتے نہیں تھے، سمجھے جیسے سو رہا ہو بچہ تو وہ سو رہے ہوتے تھے، یا پھر آگے سے صحیح رسپانس نہیں دیتے تھے، ٹاک بیک کرتے تھے. تو پیغمبر ساری زندگی اپنی اسٹرگل میں رہے، ہے نا. اور ہم ان کی تڑپ کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں نا اپنے حالات کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان اسی لیے بنایا تھا تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں کہ ان کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتا تھا، ان کو بھی پریشانی ہوتی تھی، ان کو بھی آنسو آتے تھے، وہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ہم بھی کرتے. تو آج کل کے زمانے میں نا میری پیاری بہنوں، جو چیز مسنگ ہے نا وہ ہے قلب سلیم، سلامت دل. سب کے پاس بیمار دل ہیں، دلوں کے اندر نا خرابیاں اور بیماریاں اتنی جڑ پکڑ گئی ہیں اور علاج اس کا ہو نہیں رہا. ہم صرف جسم کا علاج کر رہے ہیں، ہم روح کا علاج نہیں کر رہے. ہم اپنے اس قلب کا جو ہماری ہدایت کا ایک قسم کا منبع ہے، اس کے اوپر ہم دھیان نہیں دے رہے. اور اس قلب کے اوپر سب سے زیادہ حملہ دو کن چیزوں کا ہوتا ہے، شبہات کا اور شہوات کا. یا تو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، انسان یقین نہیں کرتا چیزوں کا، اور یا پھر اس کی جو وشز ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں کیوں نہ ابھی میں یہ کر لوں، پھر ابھی میں جوان ہوں، میں انجوائے کر لوں، پھر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پھر. یعنی ہر دین کے کام کو، اللہ کے حکم کو پوسٹ پون کر کے، اس کو پیچھے ڈال کر، اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کے کاموں کو پہلے پرائیورٹی دے کر کرنے کی کوشش کرنا، اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے، وہ دنیا بھی نہیں ملتی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کہ مجھے ذلت یا رسوائی نہ دینا اس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے سوائے اس کے جو آ جائے گا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر. اب یہ قلب سلیم جو ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے کہ جس کو خرید کے تو اپنے اندر فٹ کر لیا جائے، جیسے وہ پیس میکر لگا دیا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو عادتوں کے ذریعے سے اپن اسٹرگل، جہاد کرنا پڑتا ہے، جہاد بن نفس کرنا پڑتا ہے نا میری پیاری بہنوں. تو یہ اچیویبل ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از امپاسبل ٹو اچیو. ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہے وہ ایزی ٹو اچیو ہے، بٹ اس میں اسٹرگل لگتی ہے. جیسے دنیا کے ہر چیز میں اسٹرگل لگتی ہے، ایسے اس میں بھی اسٹرگل لگتی ہے. تو کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں اور اس کو قلب سلیم بناتی ہیں. ایک المؤثر کل قرآن، ایسی چیز جو اثر کرنے والی ہو، تاثیر والی ہو، جیسے قرآن ہے. یعنی اس کا سننا اور اس کا پڑھنا، یہ سب سے پہلی چیز چاہیے قلب سلیم کے لیے، کہ کوئی ایسی مؤثر تاثیر والی چیز، اور قرآن ہی وہ تاثیر والی چیز ہے جو سنی جائے یا پڑھی جائے. پھر کہتے ہیں محل، وہ جگہ بھی ہونی چاہیے جو اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس تاثیر کو قبول کرنے کے لیے کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے نا. تو وہ دل ہوگا آپ کا جو زندہ ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوگا، تو وہ اس تاثیر کو ایبزارب کرے گا، اس کو قبول کرے گا، اس کو جگہ دے گا. یعنی ظاہر ہے اگر ایک چیز تاثیر دے رہی ہے تو کوئی چیز تاثیر قبول کر رہی ہے نا، تو قلب جو ہوگا وہ تاثیر قبول کرے گا. پھر کیا ہے؟ لیکن اس 2 کاموں کے بیچ میں وہ کیا ہے؟ اصغاء کا مطلب ہے توجہ سے سننا، اٹینٹیو ہونا، یہ کہہ لیں اٹینٹیو ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ اٹینٹیو نہیں ہیں. اگر اٹینٹیو نہیں ہے تو پھر تاثیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، تاثیر دل پر تبھی ہوگی جب آپ اٹینٹیو ہوں گے. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، دل محسوس کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز کیا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا جو آپ کے دل کو بزی کر دے،
اور خطاب سے اس کی توجہ کو ہٹا دے، یعنی جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کو بھی ہٹانا۔ اب آپ کا جو دماغ ہے وہ بالکل فلی فوکسڈ ہے قرآن کے اوپر، آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ کی زبان پڑھ رہی ہے، تاثیر ہو رہی ہے، دل اس کو قبول کر رہا ہے، آپ اٹینٹیو ہیں، آپ ہوش میں ہیں، تو سبحان اللہ یہ نسخہ ہے اس کا قلب سلیم کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو قلب کے اوپر اثر کرتی ہیں اور دروازے ہیں، سمجھیں کہ قلب تک پہنچنے کے دروازے ہیں: لسان، اذن، عین، دماغ، یعنی زبان، کان، آنکھیں اور دماغ۔ یہ زبان جو بولتی ہے دل پر اثر پڑتا ہے، کان جو سنتے ہیں دل پر اثر پڑتا ہے، آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل پر اثر پڑتا ہے، دماغ جو سوچتا ہے وہ دل پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی کو آپ کچھ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سکون آ رہا ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی بری بات بول دیتے ہیں تو آپ کو بے چینی لگتی ہے، زبان کا اثر دل پر ہوا۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات سنی جس نے آپ کو ایک دم ہڑبڑا دیا، ایک دم آپ کے دل کو بے چین کر دیا کہ یہ اس نے تانا مجھے مارا کیوں؟ ہوتا ہے نا جو کان سے بات انسان سنتا ہے، تو کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت سنی ہو کسی بہت ہی اچھی قاری کی آواز میں، تو آپ کو دل کو اتنا سکون ملتا ہے۔ کان دروازہ ہوتا ہے آپ کے دل تک چیز پہنچانے کا۔ تو اور پھر آنکھ، یعنی آپ نے کوئی ایسا سین دیکھا جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت اور مچھلیاں اور پرندے اور پہاڑ اور درخت، تو آپ حیران ہو کہ آپ اللہ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اللہ کی شان کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی آنکھ سے اگر آپ نے کوئی گندا سین دیکھ لیا، جیسے آپ کوئی یوٹیوب کا آپ اپنی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور اچانک بیچ میں کوئی ایڈ آ جاتا ہے، گندی چیز دیکھ لیتے، تو ایک دم آپ کا دل اتنا برا ہو جاتا ہے کہ اللہ کیا مصیبت ہے کہ کوئی چیز بھی اب صاف ستھری نہیں رہی۔ تو آنکھ دیکھی چیز کا بھی ایک دم دل پہ اثر ہوتا ہے۔ پھر دماغ جو سوچتا ہے، اب آپ سوچیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں اچھی باتیں سوچ رہے ہیں تو آپ کے دل پہ اثر پڑے گا۔ کسی کی ہمدردی کا سوچ رہے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو رہا ہوگا، کسی سے نفرت کا سوچ رہے ہیں تو آپ کا دل سخت ہو رہا ہوگا، یعنی دل پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں یہ چیزیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو ڈسپلن کرنا اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رکھنا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ چیزیں دل کو یا تو سخت کر دیں گی اور یا پھر یعنی غلط راستے پر لگا دیتی ہے نا۔ اللہ کے حکم کے تابع ہوں گی تو ہی۔ اچھا، اب آپ نے ڈی ٹاکس کیسے کرنا ہے اپنے دل کو؟ لیٹس سے کہ دل میں بڑا گند بلا جمع ہوا ہے، تو آپ نے توبہ استغفار اور ذکر اذکار کرنے ہیں۔ تو وہ جیسے آپ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں نا جس سے ڈی ٹاکس کرتے ہیں اپنی باڈی کو، اس طرح دل کا بھی ڈی ٹاکس کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کانشیس توبہ کی جائے۔ اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی ہوئی تھی، اور جو غلطیاں مجھے بھول بھی گئی ہیں اللہ اس کو بھی تو معاف کر دے، میں واقعی گناہ گار ہوں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اگر اس میں طاقت چاہیے، آپ کو قلب سلیم کے لیے طاقت چاہیے، سپلیمنٹس چاہیے، انرجی چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ علم نافع حاصل کرنا ہوگا۔ یو ہیو ٹو اسٹے ان دا what you say، جیسے جسٹ لائک اے اسٹریم، بہتا ہوا پانی وہ چلتا جاتا ہے، آپ کو نافع علم چاہیے ہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث سے اور اچھے علوم سے جڑے رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اسٹرینگتھ بخشتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو مضبوط کر دیتی ہیں، یہ آپ کی جیسے آپ کی وائٹامنس کی گولیاں ہیں آپ کے قلب سلیم کے لیے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو پھر آپ عمل صالح نہیں نہ کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا عمل کر رہے ہوں اور اپنی سمجھ میں آپ کو بہت بھلا لگ رہا ہو، لیکن وہ صحیح نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، تو وہ تو زیرو ہو جائے گا نا۔ لیکن اگر آپ کو علم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شرطیں رکھی ہیں کسی نیک عمل کو قبول کرنے کی، تو پھر آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے آپ کو درست رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ لو جی اپنا حال تو دیکھتی نہیں اور دوسروں کو بلاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان سیدھا رہتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو ایک پریشر فیل ہوتا ہے، اور
ایون تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے انسان کرتا ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو ایک معاشرے کی طرف سے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک سوٹی ہوتی ہے جو ہانک کے ہم کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے شیخ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب آپ حجاب پہنتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ عین بیچ بازار میں کھڑے ہو کے زور زور سے کہہ نہیں لگائیں گے، آپ کہیں گے میں نے حجاب پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یعنی اتنا اونچا ہنس رہی ہے، کتنا ویئرڈ لگے گا۔ آپ نے حجاب پہنا ہوگا تو آپ کسی کے ساتھ بے ادبی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ مسلمان کا امیج خراب ہوتا ہے جی، کہ اگر ہم برائی کریں گے، کوئی برا کام کریں گے تو کہیں گے کہ ہاں حجاب پہن کے ذرا یہ حجابی تھی، یہ لڑکی مسلمان تھی، اس نے ایسے کیا۔ تو یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فیکٹر بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف دھکم پیل میں ہم اس نیکیوں کے اس میں ریلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اللہ کی طرف بلانے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہتا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حساب لے، انسان خود اپنا حساب لیتا رہتا ہے کہ کہاں پر میں غلط ہوا، کہاں پر میں نے صحیح کیا، اور میں دوسروں کو کیسے بتا سکتا ہوں جب تک کہ میں بھی یہ غلطی کر رہا ہوں، اور پھر جب وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود نمازیں نہ پڑھ رہا ہو اور وہ دوسروں کو نمازوں کا کہے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ کوئی خود جھوٹ بول رہا ہو اور لوگوں کو کہے کہ سچ بولیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود سچ بولنا ہوتا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے اور لوگ مانتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، قلب سلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لے کے ہم نے جانا ہے، سلامت دل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس مشکل اور فتنے سے ہم کو بچائے جو قلب سلیم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ہر وہ چیز ہمیں فراہم کر دے اور توفیق عطا فرما دے جس کی وجہ سے ہمارے قلب سلیم کو اور زیادہ تقویت مل سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔